بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ نماز عشاء کے پڑھنے کا مکمل پریکٹیکل طریقہ کیا ہے اور اس کی رکعتیں کتنی ہیں، اور خاص کر وطر کے حوالے سے چند اہم باتیں بھی سیکھیں گے۔ تو تمام احباب سے گزارش ہے کہ ویڈیو یہاں تک ضرور دیکھیں تاکہ ہمیں نماز عشاء کے پڑھنے کا مکمل صحیح طریقہ معلوم ہو سکے۔ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ نماز عشاء جو ہے یہ سب سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام نے ادا فرمائی، اور نماز عشاء کی 17 رکعتیں ہیں، 4 سنت، 4 فرض، 2 سنت، 2 نفل، 3 وطر اور 2 نفل۔ نماز عشاء کی جو فرضوں سے پہلے 4 سنتیں ہیں یہ سنتیں غیر موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت غیر موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار نہ فرمائی ہو، یعنی کبھی پڑھا ہو اور کبھی چھوڑا ہو۔ اور فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں ہیں یہ سنت موقدہ کہلاتی ہیں۔ سنت موقدہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے پڑھنے میں حضور علیہ السلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، کبھی سے چھوڑا نہ ہو۔ اب نماز عشاء کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، آئیے سیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے 4 سنتیں پڑھنی ہیں۔ سنتیں پڑھنے سے پہلے بالکل سیدھا کھڑے ہونا ہے، اور یہ بات یاد رہے جب کھڑے ہونا ہے تو قیام کی حالت میں نظر جو ہے یہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے۔ جب ہم نے رکوع میں جانا ہے تو رکوع کی حالت میں ہماری نظر جو ہے یہ پاؤں پر ہونی چاہیے۔ جب ہم نے سجدہ کرنا ہے تو سجدے کی حالت میں ہماری نظر ناک پر ہونی چاہیے۔ اور جب ہم نے تشہد پہ بیٹھنا ہے، اتحیات میں بیٹھنا ہے، تو تشہد کی حالت میں ہماری نظر جھولی کے اندر ہونی چاہیے۔ اب 4 سنتیں ادا کرنی ہیں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ اب نیت کرنے سے پہلے پاؤں بالکل سیدھا کر لینے ہیں۔ پاؤں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 1 بالش اور کم سے کم 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پاؤں کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اب نیت کریں گے 4 رکعت نماز سنت، وقت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ جب اللہ اکبر کہنا ہے تو ہاتھوں کی جو دونوں ہتھیلیاں ہیں ان کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کو چھو جائیں۔ اب اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، انگوٹھے کانوں کی لو کو لگائیں گے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ جو ہے یہ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ اب ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے، دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی گدی بائیں ہاتھ کی کلائی کے سرے پہ رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی اور انگوٹھا اس کو اگل بغل رکھیں گے، اور دائیں ہاتھ کی بیچ کی 3 انگلیاں یہ بائیں ہاتھ کی کلائی کی پیٹھ پہ رکھیں گے، اور اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیں گے۔ اب پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب رکوع کی تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ جب رکوع کرنا ہے تو ہاتھوں کو اچھے طریقے سے پھیلا کر گھٹنوں کے اوپر رکھیں گے، اور رکوع صحیح طریقے سے کرنا ہے۔ پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے۔ پیٹھ اس طرح سیدھی ہونی چاہیے کہ اگر پانی کا پیالہ رکھ کر کھینچا جائے تو پانی نیچے نہ گرے، بلکہ حضور علیہ السلام کا حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کی اس نماز کی طرف نظر ہی نہیں فرماتا جو رکوع اور سجود صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا۔ تو اس لیے جب رکوع کرنا ہے تو پیٹھ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، نظر پاؤں پر ہونی چاہیے، اور رکوع کی تسبیح پڑھیں گے 3 بار، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ اب سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے۔ رکوع سے سیدھا کھڑے ہونے کو قوما کہتے ہیں، اور یہ واجب ہے۔ اگر کسی نے تھوڑا سا سر اٹھایا اور ساتھ ہی سجدے میں چلا گیا تو اس پر سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ صاحب کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ رکوع سے بالکل سیدھا کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کے۔ اب ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد، بلکہ افضل یہ ہے کہ اللہم ربنا ولک الحمد پڑھنے کے بعد سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ جب سجدے میں جانا ہے تو سب سے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی۔ جب سجدے سے سر اٹھانا ہے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے۔ اب سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے دونوں گھٹنے لگائیں گے، پھر دونوں ہاتھ، پھر ناک کی ہڈی، پھر پیشانی، اور سجدے کی حالت میں ہاتھ جو ہیں یہ کانوں کے برابر ہونے چاہیے۔ اب سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے۔ اب اللہ اکبر کہہ کے بالکل سیدھا ہو کے بیٹھیں گے۔ 2 سجدوں کے درمیان جو وقفہ ہے اسے جلسہ کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر بھی غلطی کرتے ہیں کہ تھوڑا سا سجدے سے سر اٹھاتے ہیں، ساتھ ہی دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے بھی واجب ترک ہوتا ہے، سجدہ صاحب واجب ہو جاتا ہے۔ آخر میں سجدہ صاحب کریں گے تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔
دو سجدوں کے درمیان ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھنا چاہیے، بلکہ مستحب یہ ہے کہ دو سجدوں کے درمیان اللہم اغفر لی پڑھا جائے۔ اب دوسرے سجدے کی تکبیر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کے 3 بار تسبیح پڑھیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ۔ اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک، پھر دونوں ہاتھ، پھر دونوں گھٹنے، اور اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اب دوسری رکعت میں بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت میں جب التشہد پہ بیٹھیں گے، التحیات جب پڑھنی ہے تو تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ جب سنت غیر موقدہ پڑھنی ہے، چاہے عصر کی 4 سنتیں ہیں یا عشاء کی 4 سنتیں ہیں، دوسری رکعت میں جب بیٹھنا ہے تو تشہد مکمل التحیات سے لے کر مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پھر ثنا سے جو ہے وہ تیسری رکعت شروع کرنی ہے۔ پہلے ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھ کر تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا عشاء کی 4 سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ جب سجدہ کرنا ہے، سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے۔ چلتے ہوئے پاؤں کی انگلیاں جو زمین پہ لگتی ہیں، پاؤں کی انگلیوں کا جو پیٹ زمین پہ لگتا ہے اسے پیٹ کہتے ہیں، اور سجدے کی حالت میں پاؤں کی ایک انگلی کے پیٹ کا لگنا فرض ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا واجب ہے، اور 10 انگلیوں کے پیٹ کا لگنا یہ سنت مبارکہ ہے۔ اگر کسی نے سجدے کی حالت میں پیچھے سے پاؤں اٹھا لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، نماز جاتی رہے گی۔ تو اس لیے جب سجدہ کریں تو اس پر غور کریں کہ سجدے کی حالت میں پاؤں جو ہیں یہ زمین کے ساتھ جمے رہیں۔ یہ تھا عشاء کی سنتیں پڑھنے کا طریقہ۔ اب جب عشاء کے 4 فرض پڑھنے ہیں تو سب سے پہلے نیت کریں گے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن نیت کے الفاظ زبان سے دہرا لینا بہتر ہے۔ 4 رکعت نماز فرض، وقت نماز عشاء، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر۔ اب نیت کر کے ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ اگر کسی نے بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کے بعد درود پاک شروع کر لیا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ جب فرض کی دوسری رکعت میں بیٹھنا ہے، تشہد اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھ کے مکمل التحیات یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ فرض کی پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا یہ واجب ہے۔ اگر کوئی بھولے سے رکوع میں چلا جاتا ہے، سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملاتا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اور فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے رکوع و سجود کر کے نماز مکمل کر لیتا ہے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن افضل یہ ہے کہ فرض کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 سورت ملا لی جائے۔ یہ تھا عشاء کے 4 فرض پڑھنے کا طریقہ۔ اب فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھنی ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ جس طرح 2 سنتیں پڑھی ہیں اسی طرح 2 نفل بھی پڑھیں گے۔ اب اس کے بعد 3 وطر پڑھنے ہیں۔ جب وطر پڑھنے ہیں تو وطر میں یہ بات یاد رکھیے، خاص کر کے جب نیت کرنی ہے
تو نیت اس طرح کرنی ہے، 3 رکعت نماز وطر واجب اس رات کے منہ طرف قبلہ شریف اللہ اکبر نیت کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے۔ اب سورت ملانے کے بعد اللہ اکبر کہنا ہے، دعائے قنوت کہنی ہے، اور ہاتھ کانوں تک اٹھا کے پھر دوبارہ جو ہے وہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے۔ سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملا کر جب تکبیر کہنی ہے تو رکوع میں نہیں جانا، بلکہ تکبیر قنوت کہنی ہے، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ ناف کے نیچے باندھیں گے، دعائے قنوت پڑھیں گے، پھر رکوع و سجود کر کے تشہد پہ بیٹھیں گے، تشہد مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا وطر کے پڑھنے کا طریقہ۔ اب یہ بات بھی یاد رہے، وطر کی ہر رکعت میں مطلقاً قرات کرنا یہ فرض ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا بھی واجب ہے، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، اور تیسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد سورت کا ملانا واجب ہے۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وطر کی دوسری رکعت میں تشہد کے بعد آگے درود پاک شروع کر لیتا ہے، اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ تک پڑھ کے اس نے تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا تھا لیکن بھولے سے آگے درود پاک شروع کر لیا تو اس پر بھی سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، آخر میں سجدہ سہو کرے گا تو نماز مکمل ہوگی، ورنہ نماز مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طرح جب تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جب 7 سورت ملائیں گے، سورت ملانے کے بعد تکبیر قنوت کہنی ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی تکبیر قنوت کہنا بھول گیا یا دعائے قنوت پڑھنا بھول گیا، رکوع میں چلا گیا، تو اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ حکم یہ ہے کہ وہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور وطر جو ہے اس میں دعائے قنوت جو ہے یہ واجب ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت نہیں آتی تو یہ ہے کہ وہ دعائے قنوت سیکھنے کی کوشش کرے، لیکن پھر بھی اگر وہ دعائے قنوت کی جگہ اسے دعائے قنوت نہیں آتی، وہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ کے اپنے وطر مکمل کر لیتا ہے، تب بھی اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی وطر میں دوسری رکعت میں بیٹھنا تھا، بیٹھا نہیں بلکہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا، اس صورت میں بھی اس پر سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، واپس لوٹنے کی حاجت نہیں ہے، بلکہ آخر میں سجدہ سہو کر لے، اس کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اور وطر پڑھنے کا جو مستحب وقت ہے وہ یہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو یہ یقین ہو کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ سکتا ہے، فرمایا کہ اسے چاہیے کہ مستحب یہ ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر وطر کی نماز ادا کرے، لیکن اگر کسی کو یقین ہے کہ وہ رات کے پچھلے پہر اٹھ نہیں سکے گا تو پھر وہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی اپنے وطر کی نماز ادا کر لے۔ اب یہ تھا وطر کی نماز پڑھنے کا مکمل طریقہ، اور چند مسائل وطر کے حوالے سے جو میں نے بیان کیے۔ اب 2 نفل پڑھنے ہیں، 2 نفل پڑھنے کا سیم طریقہ وہی ہے جو میں نے سنتیں جو پڑھنی ہیں جس طرح وہ طریقہ بیان کیا کہ نیت کریں گے، نیت کر کے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھیں گے، پہلی رکعت میں ثنا پڑھیں گے، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ کے ساتھ الحمد شریف پڑھیں گے، ساتھ کوئی سورت ملائیں گے، رکوع و سجود کر کے التحیات پہ بیٹھیں گے، التحیات مکمل یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے دونوں طرف سلام پھیر دیں گے۔ یہ تھا نماز عشاء کے پڑھنے کا مکمل طریقہ جو میں نے بیان کر دیا۔ اللہ پاک ہمیں اپنی نمازیں درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔